الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے اور اخوت اسلامی کے رشتے کی موجودگی میں رنگ و نسل، زبان و قومیت اور علاقوں کی بنیاد پر بننے والے باقی تمام رشتوں کو حیثیت ثانوی عطا کی ہے، یعنی دوسرے نمبر پر رکھا ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ اس حیثیت اور اس رشتے کے مقابلے میں یہ دوسری جو حیثیت قومی اور برادرانہ پہلوؤں پر قائم ہوتی ہے، خطوں کے مناسبت سے طے پاتی ہے، وہ گویا ختم ہو جاتی ہے۔ اولاً ہم مسلمان ہیں، پھر کسی دوسری پہچان وغیرہ کو اہمیت دی جا سکتی ہے۔ جو مسلمان رشتہ اخوت پر یعنی اسلامی رشتے پر دوسرے عارضی اور ناپائیدار رشتے کو فوقیت دیتا ہے یا اس کو اول سمجھتا ہے، وہ قرآن اور اسلام کی صریح خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ بات اچھے سے ذہن نشین فرما لے، اور یہ وہ سبق ہے جس کی آج ملت کو اس درجے ضرورت ہے کہ اس سبق کو دہرائے جانا چاہیے۔ آج ہمارے ملک ہندوستان میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم مسلمانوں کو ان کے مذہب کی بنیاد پر ٹارگٹ کر کے، نشانہ بنا کر جس طور پر تشدد کو روا رکھا جا رہا ہے، اہل اسلام کی یہ ذمہ داری ہے، ان کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ اپنے رشتہ اخوت اسلامی کے بھولے ہوئے سبق کو پھر سے زندہ کریں، اور ایک مسلمان اس بات کو ترجیح دے کہ وہ خطے کے اعتبار سے دوسری حیثیت رکھتا ہے اور اسلامی رشتے کے اعتبار سے ایک مسلمان کے ساتھ جو اس کا رشتہ ہے اس کی پہلی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک مسلمان اس کو ضروری سمجھے کہ عالم دنیا میں، شرق و غرب میں، پوری دنیا میں جہاں مسلمان بستا ہے، وہ اسلام کی بنیاد پر اس سے جتنا قریب ہو سکتا ہے، دنیا کا کوئی دوسرے طبقے کا انسان غیر اسلامی محض انسانی بنیادوں پر اس کے اتنا قریب نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ نے اس سبق کو اسی طور فراموش رکھا جس طور ملک میں یہ سبق فراموش ہے اور عالم دنیا میں یہ سبق فراموش ہے اور بالخصوص عالم اسلام میں یہ سبق فراموش ہے، تو پھر اسی طرح کٹتے رہیں گے فلسطینی اور بولنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی طرح مسلمانوں کی نسل کشی کی جائے گی، لبنان میں، بحرین میں، عمان میں اور جہان بھر کے خطوں کو اسی طرح اجاڑا جائے گا اور ان کو تاراج کیا جائے گا اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایک ذرا سے خطے پر بمباری کا اور یہ کہیے کہ وحشت ناک رویوں کا
اور یوں کہیے کہ درندگی اور بربریت کا جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے، کیا آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ اس کے پیچھے کچھ اور ریزن ہے؟ اس کے پیچھے اس کے سوا کیا ریزن ہو سکتا ہے کہ وہ جس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس کو شکار کیا گیا ہے، دوسری طاقتوں نے یہ بھانپ لیا کہ وہ تنہا ہے، اس کی مدد کو، اس کے تعاون کو کوئی دوسرا نہیں آئے گا اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا، اسی لیے غرا رہا ہے اسرائیل، اسی لیے غراتا ہے امریکہ اور اس کے ہم نوا ممالک، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جب ان کو مارا جائے گا تو دنیا کے ملکوں میں کوئی اسلامی ملک ان کی مدد کو، ان کی تعاون کو، ان کی نصرت کو نہیں آئے گا۔ اور یہی صورتحال پھر سمٹتے سمٹتے جب میرے آپ کے ملک کی سرحدوں کو عبور کرتے ہوئے اندرون ملک پہنچتی ہے تو اسی نوع کا منظرنامہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہاں رشتہ اخوت اسلامی کو پورے طور پر بھلا دیا گیا۔ جس سبق کو حرف بحرف، لفظ بلفظ یاد رکھنا تھا، جس سبق کو ایک لمحے کے لیے کسی صورت بھلایا نہیں جانا چاہیے تھا، اس سبق کو ایسے بھلا دیا گیا جیسے وہ سبق کسی نے کبھی یاد کیا ہی نہیں تھا۔ اس زمین پر ایک مسلمان اگر اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے تو صرف اس لیے کہ دوسرے مسلمان کو اس کے رشتے کا سبق یاد نہیں ہے کہ وہ جو پٹ رہا ہے، وہ جو مر رہا ہے، وہ جو تشدد کا شکار ہے، وہ جو ظلم استبداد کی چکی میں پس رہا ہے، اس سے اس کا رشتہ کیا ہے یہ وہ نہیں جانتا ہے۔ یاد رکھیے، مجھے اور آپ کو اس زمین پر اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں کی دنیا میں پیدا کر کے دو عظیم سبق عطا کیے ہیں۔ ان میں پہلا سبق تو اولاد آدم ہونے کی حیثیت سے ہے کہ ہم سب ایک ہیں، دنیا کے تمام انسان اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں دیگر مخلوقات کے مقابلے میں، اور ان سب کو انسانی بنیادوں پر محترم کیا گیا ہے، اعزاز و اکرام عطا کیا گیا ہے۔ لیکن ٹھیک اسی طرح ایک سبق انسانی بنیادوں پر حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کے بعد پڑھایا گیا، اور ایک سبق رشتہ اخوت اسلامی کا جس کو میں اور آپ بھلا چکے ہیں، محمد الرسول اللہ کی بعثت کے بعد پڑھایا گیا ہے۔ چنانچہ بعثت رسول اور نزول قرآن کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بنی نوع انسان کو منظم کر دیا جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی اور عداوت کرنے والوں کو پیار و محبت، اخوت و بھائی چارے کے رنگ میں رنگ دیا جائے۔ اللہ کے حکم سے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا، اور یہ اتنا مضبوط اور پائیدار رشتہ ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، اور یہ دنیا کے ہر مومن کے قلب کے کہیے کہ نہا خانوں میں اس طور پر راسخ ہوتا ہے کہ جب جب ایمان کی باد بہاری چلتی ہے، جب جب ایمان کی فضائیں سرگرم ہوتی ہیں، جب جب ایمان سے انسان سرشار ہوتا ہے، اس رشتے کو ایک نیا وجود ملتا ہے، ایک نئی طاقت عطا ہوتی ہے، ایک نئی حس مل جاتی ہے، اور یہ اپنے اندر جذبات سے سرشار ہو کر ایک نئی زندگی پا کر کھڑا ہوتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ عالم دنیا کے کسی خطے پر مسلمان اگر کہیں کسی مشکل میں ہے تو اس سے ہزاروں کلومیٹر کی مسافت پر بسنے والے مسلمان بلک رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، بے چارگی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بے سر و سامانی کے عالم میں کبھی تڑپ کر مچل کر اپنی سی کوششوں میں گم ہو کے رہ جاتے ہیں، اور کبھی وہ اللہ کے حضور راز و نیاز کرتے ہوئے اپنی آنکھ کے آنسوؤں کو چھلکا کر، اپنی آنکھوں کو اشکبار کرتے ہوئے رب اکبر کے حضور گہار لگا کے کہتے ہیں، اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اللہ افغانستان کے مسلمانوں پر رحم فرما، چائنا پر رحم فرما۔ ہزار خطے ہیں، برما کے مسلمان ہیں۔ آخر یہ آپ کا تڑپنا جو ہے یہ قرآن کے اس رشتہ اخوت کی بنیاد ہے جس کو قرآن ذکر کر کے کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، دنیا کے سارے مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا بے شک ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں،
اگر ان کے درمیان کچھ تنازع ہو جائے تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرا دیا کرو، اور ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے اخوت کی دو قسمیں لکھی ہیں، اخوت بھائی چارہ، اخوت بھائی چارہ۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے اس کی دو قسمیں لکھی ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں اول یہ کہ پوری نسل انسانی ایک آدم کی اولاد ہے، اس میں سب مسلمان، سب ہندو، سب سکھ، سب عیسائی، سب دلت، سب پارسی، سب آدیواسی، سب جینی، سارے یہودی اور جہان بھر کی قومیں جن کو آپ جانتے ہیں شمار کیجئے اور اپنے گنتی کے عدد کا حصہ بنائیے، مگر یہ وہ پہلی قسم ہے جس کو نسل انسانی آدم کی اولاد ہونے کی بنیاد پر اخوت کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبے میں ایسے معجزانہ الفاظ میں اس پر مہر لگائی کہ اس سے زیادہ اسلامی مساوات کا کوئی منشور نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا تمہارا رب ایک ہے، آپ نے فرمایا تمہارا باپ ایک ہے، یا آپ نے دنیا جہان کے انسانوں کو خطاب کیا اور تمام قوموں کو آپ نے خطاب کرتے ہوئے حجۃ الوداع میں یہ بات کہی ہے، تم ایک باپ آدم کی اولاد ہو، تم ایک نسل سے آتے ہو، سب کے سب انسان ہو، لہذا انسانی بنیادوں پر اخوت و محبت کا معاملہ کرو۔ حضور پاک نے اس کو اپنے منشور کا حصہ بناتے ہوئے اس پر مہر ثبت کی ہے، اور پھر 6 صدی عیسوی میں ایک نئی اخوت کی بنیاد ڈالی گئی، اور اس اخوت کی بنیاد کی بنیادی وجہ اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ تھا۔ یہ وہی پیغام تھا جس کو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اور آپ نے لا کر کے صاف لفظوں میں یہ بات ارشاد فرمائی، اب جب کلمہ پڑھنے کی بات آئی ہے، اب جب نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو گیا ہے، اب جب کوہ صفا پر محمد الرسول اللہ یہ اعلان کر چکے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کہہ دو محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری سچے رسول ہے، کہہ دو اب محمد کی نبوت ہے، کہہ دو اب محمد کی رسالت ہے، اللہ کے سوا کسی کی حکمرانی نہیں ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے، کسی کا زور نہیں ہے، کسی کا جہان نہیں ہے، ساری کائنات اس کی فقیر ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، جی ہاں، جیسے ایک عام انسان اللہ کی چوکھٹ کا فقیر ہے، ویسے پرائم منسٹر اللہ کی چوکھٹ کا فقیر ہے، جیسے ایک عام انسان اللہ کی چوکھٹ کا فقیر ہے، ویسے دنیا کے سپر پاور کہے جانے والے ملک، ان کے صدور اور راشٹرپتی اللہ کی چوکھٹ کے فقیر ہے، رب اکبر کی بادشاہی ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، اس کے سوا کسی کی حکومت اور حکمرانی اور طاقت نہیں ہے۔ یہ وہ عقیدہ وحدانیت تھا، عقیدہ توحید تھا 6 صدی عیسوی میں، جس کی بنیاد ڈال کر رسول پاک نے کہا اس عقیدے کے ماننے والے جہاں جہاں ہیں، وہ کالے ہو یا گورے، وہ پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ، وہ شہری ہو یا دیہاتی، وہ حاکم ہو یا محکوم، وہ غالب ہو یا مغلوب، وہ طاقتور ہو یا کمزور، وہ اپنے آپ میں کوئی حیثیت رکھتے ہو، وہ گورے ہو یا کالے، وہ بادشاہ حکام کی دنیا کے افراد ہو یا رعایا کی سرزمین سے آنے والے اللہ کے بندے ہو، جو اس عقیدے کو تسلیم کرتا ہے، اس مشن کا حامل ہے، اس نظام کو مانتا ہے، اس بات کو مانتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اس کے رسول ہے، محمد اس کے آخری رسول ہے، محمد اس کے پیغمبر ہے، اور محمد اس کے سب کچھ ہے، اس انسان کے لیے اب لازم ہے یہ بات کہ وہ اپنے اوپر اس کو ضروری سمجھے کہ اس عقیدے، اس نظریے، اس فکر اور اس زاویے کا آدمی جہاں بستا ہے اس کا اسلامی رشتے کا بھائی ہے۔ 6 صدی عیسوی میں اس کی بنیاد ڈالی گئی، اور نوع انسانی کو کہ ہمدردی کا جذبہ، عدل و مساوات کے اصول، انسانوں کی خدمت کے عزم اور ارادے پر یہ مشتمل تھی، جس کو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تھا۔ میرے بھائی، حضور پاک نے دنیا کے تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا، آخر اس کی وجہ
کیا چاہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نظام کا مقصود کیا ہے؟ اس نظام کی وجہ کیا ہے؟ آخر یہ برپا کیوں کیا گیا ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک تمام مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا گیا ہے؟ یہ انڈونیشیا والے ہیں، یہ ملیشیا والے ہیں، یہ پاکستان والے ہیں، یہ ہندوستان والے ہیں، یہ بنگلہ دیش والے ہیں، یہ بڑھتے بڑھتے سعودی ہے، بحر عرب ہے، حجاز کا پورا خطہ ہے اور یورپ کی سرزمین ہے، یہ جہان بھر کے مسلمان ہیں، ان کو ایک لڑی میں کیوں پرویا جا رہا ہے؟ آخر چاہتے کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پیغام بتا رہا ہے اللہ کا لاڈلا رسول، لا یظلمہ ولا یخذلہ۔ پیغام یہ ہے، مجھ محمد کی چاہت یہ ہے، مجھ محمد کی منشا یہ ہے، مجھ محمد کا دل یہ ہے، مجھ محمد کی منشا یہ ہے کہ تم سارے کے سارے ایک لڑی، ایک تسبیح، ایک موتی کے دانے بن کے رہو۔ اگر کسی ایک کو تکلیف پہنچے، سارا اسلامی رشتہ اخوت کا جتھا اس کے لیے اٹھ کھڑا ہو جائے، تاکہ باطل کی یہ طاقت اور جرت نہ ہو سکے کہ وہ اس کو اکیلے سمجھ کر دبا لے۔ کیا مجھے اور آپ کو یہ رشتہ یاد ہے؟ ارے بولو، بتائیں، رشتہ یاد ہے؟ نہیں ہے۔ اگر یہ رشتہ مجھے اور آپ کو یاد ہوتا تو دلال نہ ہوتے ہماری قوم میں، دلال۔ اور گراؤ اس لفظ کو اور دلال سے نیچے اتر کے کہو دلے۔ یہ کمینے نہ ہوتے، یہ ایجنٹ نہ ہوتے، یہ قوم کے غدار نہ ہوتے، یہ مخبر نہ ہوتے، یہ قوم کی کمر کو توڑنے والے نہ ہوتے، اگر یہ سبق یاد رکھا جاتا۔ گلی محلوں میں مکان بنتے ہیں، پولیس کا آدمی آدھ ہمکتا ہے، اس کو الہام ہوا، اس کے پاس فرشتے آئے تھے، اس کا کانٹیکٹ جبریل سے ہے۔ آخر یہ سب کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم میں ایسے غدار موجود ہیں جو اس رشتے کی پاسبانی نہیں کرتے ہیں، اس رشتے سے دغابازی کرتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے سیدھے سیدھے لفظوں میں بات ارشاد فرمائی ہے، سن لیجئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور فرمایا سب مل کر اللہ کی رسی یعنی پیغام ہدایت کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے نہ ڈالو، تفرقے نہ ڈالو آپس میں۔ کہاں ہیں جھنڈیاں لگانے والے؟ کہاں ہیں دیوبندی؟ کہاں ہیں اہل حدیث؟ کہاں ہیں جماعت اسلامی کے لوگ؟ کہاں ہیں اپنی اپنی دکان چمکانے والے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے نہ ڈالو، اپنے اپنے حضرتوں کو لے کے کنارے نہ ہو جاؤ، دو دو گز کے مکان الگ نہ بناؤ، امت بن کے رہو، امت پنا اپنے اندر زندہ کرو، اسلامی رشتہ اخوت کے سبق کو دہراؤ، اس لیے کہ یہ وہ پہلو ہے، اگر تم اس کی پاسبانی چھوڑ دیتے ہو تو تمہارا وجود کالعدم قرار پائے۔ آگے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، قرآن پاک نے کہا، اللہ کی اس مہربانی یعنی انعام کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت کی بدولت بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، یہ جو بنے ہو تم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہ جو بنے ہو تم بھائی بھائی، یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو مذہب اسلام کے صدقے میں محمد الرسول اللہ کی وجود کا صدقہ، ان کی رحمت کا صدقہ آپ تک پہنچا ہے، اور نتیجے میں یہ کہ آپ ایک دوسرے کے دشمن تھے تو بھائی ہو گئے۔ حضرات صحابہ کو خطاب کیا گیا۔ مزید آگے بڑھیں، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه۔ حضور پاک نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے معاملے میں خیانت نہیں کرتا، دانستہ اس کو کوئی جھوٹی اطلاع نہیں دیتا، اور نہ ہی وہ اس کو رسوا کرتا ہے۔ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا سب کچھ حرام ہے، اس کا خون بھی حرام یعنی جان حرام ہے، اس کا مال بھی حرام، اس کی عزت و آبرو بھی حرام۔ یہ سبق ہے حضور پاک علیہ السلام کا دیا ہوا، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا سبق جانتے ہو کیا ہے؟ ہمارا سبق کہ صاحب 2025 میں الیکشن آ رہے ہیں،
8 फरवरी को इलेक्शन होना है दिल्ली में। अब किसी ने आके कहा किसी मुसलमान को भी चूज कर लो, उसको भी इस मर्तबा देख लो। ट्रिपल तलाक पे पार्लियामेंट में दहाड़ता रहा, यूसीसी पे पार्लियामेंट में दहाड़ता रहा, और इसके सिवा औकाफ के मसले पर कौम को जगाता रहा। इस मुसलमान को आगे बढ़ा दो। तो आगे से हमारा पंडित जी कहता है नहीं नहीं नहीं, वो तो वोट काटता है, उससे तो मुसलमान हार जाते हैं। तेरे दिमाग की हिल चुकी है, तू बेवकूफों की सफ में खड़ा है, तुझसे बड़ा पागल कोई नहीं हो सकता। तू अहमकों की दुनिया का सरदार हो चुका है। जिस मुसलमान को तू ये कह के रुसवा कर रहा है, उसकी वजह से वोट करता है। शिमला की सरजमीन पर संजोली मस्जिद के साथ जो कुछ हुआ, वहां तो मोहब्बत की दुकान थी, फिर मस्जिद महफूज क्यों ना रह सकी? वहां तो मोहब्बत की दुकान चल रही थी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक मोहब्बत की दुकान चल के गई थी। सारे मुल्क में मोहब्बत तकसीम कर रही थी। वो मोहब्बत की दुकान आंखें बंद हो गई, कान सुन हो गए, समातें बहरी हो गई। आपको नहीं दिखता अखलाक, आपको नहीं दिखता जुनैद, आपको नहीं दिखता नजीब, आपको नहीं दिखता पहलू खान, आपको नहीं दिखते मॉब लिंचिंग में मारे जाने वाले वो मुसलमान बच्चे, इसलिए कि आपकी नजर में वो सिर्फ एक वोट बैंक की हैसियत रखते हैं, बाकी कुछ नहीं। और मियां उस मोहब्बत की दुकान से, उस नफरत की दुकान से, उस चाहत की दुकान से, उस निफाक की दुकान से क्या शिकवा करें? उनसे शिकवा बाद में है, आपसे शिकवा पहले है। जब आप अपनों को तरजीह नहीं देते हो, जब आप अपनों को सपोर्ट नहीं करते हो, जब आप अपनों को वोट नहीं देते हो, तो फिर किसी को क्या पड़ी है कि वो आपको सपोर्ट? हमारे पंडित जी बटते हैं, इलेक्शन आ रहा है, कुछ दाएं जाएंगे, कुछ बाएं जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ कहेंगे। अभी दिल्ली के मौजूदा तो नहीं है, वो पुराने हो चुके हैं, मौजूदा सीएम तो कोई और है। दिल्ली के साबिक सीएम जेल से बाहर आए, तो दिल्ली के साबिक सीएम के जेल से बाहर आने पर मुस्लिम लीडरशिप की, बिलखुसूस जो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखती है, उनकी वीडियोस जारी हो रही हैं, वो मुबारकबाद दे रहे और वो खुल के कह रहे हैं कि हम सीएम की रिहाई पर उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और जालिमों, तुम्हें अमानतुल्लाह नहीं दिखता? उस गरीब का क्या कसूर था सिवाय इसके के मुसलमान है? तुम्हें नहीं दिखता? तुमने भुला दिया इस्लामी रिश्ते उखुवत को। नतीजा यह है कि तुम्हारे अपने जेल की काल कोठड़ियों में सिसकियां ले रहे, कोई पुरसाने हाल नहीं। आप जानते हैं क्यों? इसलिए कि आप खुद को याद नहीं रखते, तो कोई किसी को क्या याद रखे? किसी को क्या पड़ी है? हाँ, आपके पास काम है, आपके पास काम है आपस में लड़ने मरने का, एक दूसरे की पगड़ियां उछालने का। आपके पास काम है एक दूसरे को नीचा दिखाने का। कौमें तरक्की करके चांद पे जा रहे, और ये यहीं मस्जिद में बैठ के इमाम की टांग खींच के पीछे मुसल्ले से ला रहे। तुझे बनाएंगे हम, बड़ा बेटे बहुत बोल रहा, ले तेरा इलाज करेंगे। क्या होगा? लौट आए, इस सबक को जिंदा करें और मुसलमान को तरजीह दें। मैं इशारे में बहुत कुछ कह रहा हूं, पता नहीं आप यहां हैं कि नहीं हैं। ये मेरे नौजवान दोस्त पता नहीं मौजूद हैं, मैं बहुत कुछ कह रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, मोहब्बत की दुकान है, संजोली मस्जिद के साथ ये सब क्यों? इलेक्शन आए तो मुसलमानों की मोहब्बतें, मुसलमानों से दाद, मुसलमानों से ताल्लुक, मुसलमानों की, और हमारा मुसलमान एक सेल्फी अगर खिंच गई तो ऐसा लगता है जैसे इस कमीने को जन्नतुल फिरदौस में जगह मिल गई। खुश हो रहा है। सीएम साहब ने मुझे बराबर में खड़े करके अपने हाथ से एक चॉकलेट दी। ढक्कन तो चॉकलेट में राजी हो ही जाते हैं, किसने ये कहा ही कि ये कोई बहुत बड़ी चीज थी? बेवकूफों का काम है ये। यही तो होता रहा है पिछले 70 सालों में, यही हुआ है, इसके सिवा कुछ नहीं। हुकूमतों ने कहा अपने लिए जो चाहो मांग लो। सारा वक्त बोर्ड बर्बाद हुआ है हमारे इन कमीनों की वजह से। उन्होंने कहा जो लेना चाहो ले लो, मगर कौम के लिए सवाल नहीं करना। कौम के लिए सवाल क्यों? कौम के लिए मांगोगे, ये हमें गवारा नहीं होगा। इसलिए हम आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं, बसद एहतराम मुस्लिम लीडरशिप को जगह दीजिए। बहैसियत मुसलमान
بحیثیت مسلمان مسلم لیڈرشپ کو قبول کیجئے۔ ملک ہندوستان میں زمین کے جس خطے پر کوئی مسلمان بحیثیت لیڈرشپ آگے بڑھتا ہے اس کو سپورٹ کیجئے، اور اس زمین پر یہ ثابت کیجئے سیاست کے پیمانوں اور سیاست کے بالا خانوں میں، اللہ کے بندو اگر تم اکٹھا ہو کر جا سکتے ہو، پھر ہماری قوم بھی اس کو اپنے اوپر لازم سمجھتی ہے اور ہم بھی اپنوں کو سپورٹ کریں گے، اور اگر قوم کی بیس پر سیاست ہوتی ہے تو پھر ہم بھی اسی بیس پر آگے بڑھیں گے۔ اپنے مکان کو مضبوط کرنا، اپنے گھر آنگن کی حفاظت کرنا، اپنوں کو ترجیح دینا، نہ یہ ملکی مفادات کے خلاف ہے، نہ یہ انسانی بنیادوں کے خلاف ہے، بلکہ کہیے تو یہ اپنے گھر کے تحفظات کے لیے آپ پر فرض ایک شے ہے۔ اپنوں کو ترجیح دیجئے، اور صاف لفظوں میں، اور اپنوں میں بھی ان کو ترجیح دیجئے جو مختار ہو، مختار، جنہیں اختیارات حاصل ہو، جو کتوں کی طرح دم ہلاتے ہوئے دوسری پارٹیوں کی سربراہی میں وقت گزارتے ہو، جو ایوان میں پہنچ کے بسم اللہ بھول جاتے ہو، ان لوگوں کو ترجیح نہ دیجیے۔ جو دوسروں کے رحم و کرم پر ٹکٹ لے کر ایوان میں پہنچتے ہو، ان کی کہنا ضروری سمجھتے ہو، ہاتھ جوڑنا ضروری سمجھتے ہو، ٹیکے اور مالائے پہننا ضروری سمجھتے ہو، یاتری بھائیوں کا خیال ضروری سمجھتے ہو، ان کو ترجیح مت دیجئے۔ ان کو ترجیح دیجئے جو حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہوں ہم ٹرپل طلاق کے بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اپنے تحفظ کو یقینی بنائیے۔ 25 کروڑ ہیں، خیرات پہ کب تک جیو گے؟ کب تک جیو گے خیرات پر؟ خیرات پر جینے والے اس زمین پر سلامتی کے ساتھ زندہ نہیں رہتے ہیں۔ اس لیے بہت اچھے سے سمجھ لیجئے یہ بات کہ مسلمان کو ترجیح دیجئے۔